السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے کا جو نام ہے محرم، اس کے معنی آتے ہیں احترام والا مہینہ، بابرکت عظمت والا مہینہ۔ اس کے ایک معنی ممنوع کے بھی ہیں، یعنی جس میں چیزیں منع ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو، قتال کو منع کیا تھا، اس لیے بھی اس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ لہذا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں، اور اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم الحرام۔ اس دن کی خاص طور پر فضیلت احادیث میں کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکے میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا، لیکن آپ کسی اور کو حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ مدینہ کے یہودی بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ پانی کے اندر، دریا کے اندر ڈبو دیا تھا۔ تو اس لیے ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان سے بھی زیادہ قریبی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو اس روزے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے خود بھی روزے کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھا کریں۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کے روزے کا حکم کچھ اس طرح دیا کرتے تھے کہ گویا یہ فرض ہو یا واجب ہو، اور اس کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اس اطراف میں جہاں پر انصار رہا کرتے تھے، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا کہ اعلان کر دو جا کر کے، جس کسی نے ابھی کچھ کھایا نہ ہو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے 10 محرم کا، اور اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو باقی دن روزے داروں کی طرح گزارے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بڑا اہتمام بھی کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ یہی یوم عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو پورا محرم کا مہینہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس کی فضیلت بھی حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محرم کا 1 روزہ رکھے گا اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی محرم کی تاریخ کا 1 روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو 1 مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر 30 روزے کوئی رکھ لے گا تو 30 مہینوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ روزے کی نیت ہم نفلی طور پر کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں محرم کا روزہ نفل، بس اس طریقے سے نیت کر لیں گے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اگر کہہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں کہتا ہے تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل سے ارادہ کر لے کافی ہو جائے گا۔